بادشاہ ہرکل خاص مٹی سے بنی ہوئی سراہی سے لے کر ٹھنڈا پانی پیا کرتا تھا۔ دنیا اس کی اس آسائش سے حسد کرتی تھی، لیکن اگر آج ہم اسے اپنے فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر دیں تو وہ کیا سوچے گا؟ قارون کو اگر آج یہ بات بتا دی جائے کہ ہماری جیب میں رکھا ہوا ATM کارڈ اس کے ان خزانوں سے بہتر ہے جن کی چابیاں اٹھانے کے لیے اس وقت کے طاقتور ترین انسان یا جانور بھی عاجز تھے، تو سوچیں اس پر کیا گزرے گی۔ کسریٰ کو اگر یہ بات بتا دی جائے کہ اس کے محل میں رکھا ہوا تخت ہماری بیٹھک میں رکھے ہوئے صوفے سے زیادہ آرام دہ نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ کیسر روم کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرغ کے جن پروں سے اسے ہوا دیا کرتے تھے وہ ہمارے کمرے میں لگے ہوئے AC کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ سن کر اسے کیسا لگے گا؟ اگر آپ ہلاکو خان کے سامنے سے اپنی نئی کار سے فراٹے مارتے ہوئے نکل جائیں تو کیا اس کے بعد بھی اسے اپنے ہاتھیوں اور گھوڑوں پر ناز رہے گا؟ خلیفہ منصور کے لیے اس کے غلام ٹھنڈا اور گرم پانی ملا کر غسل کا اہتمام کرتے تھے اور اس بات پر وہ پھولے نہیں سماتا تھا۔ اسے کیسا لگے گا اگر وہ ہمارے گھر میں لگے ہوئے گیزر کو دیکھ لے؟ مانا کہ ہم بادشاہوں جیسی راحتوں میں نہیں رہ رہے، لیکن اس وقت کے بادشاہ ہماری آج جیسی راحتوں کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم نصیب کو کوستے ہی رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جتنی ہماری وسعتیں اور راحتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنے ہی ہمارے سینے تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھیے، شکر ادا کیجیے ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔